جس گھر کے بچے آپ کو عزت نہ دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کے بڑے آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ بس انسان ہی 2 ٹکے کا رہ گیا، باقی ہر چیز تو مہنگی ہو گئی۔ مزدور سے کسی نے پوچھا، آج سڑک پر ٹریفک کیوں کم ہے؟ کہتا ہے، دن ہمارا ہے، مناتے کار والے ہیں۔ ساری زندگی سہتے ہی تو آئے ہیں کسی کی باتیں، کسی کے لہجے اور کسی کے رویے۔ میں اس ملک میں رہتی ہوں جہاں گولی سے مارنا دہشت گردی ہے اور بھوک سے مارنا جمہوریت۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مسلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ جل جلالہ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ 1 لاکھ کا بکرا لیا ہے، بہت ہی نخرے والا ہے، ہر روز کشمش اور بادام دودھ میں بھگو کر کھلا رہا ہوں۔ حاجی صاحب اپنے 3 دن کے بھوکے پڑوسی کو بتا رہے تھے، لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، زندگی کے سفر میں کسی صحیح انسان کا مل جانا بھی لاٹری جیسا انعام ہوتا ہے۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ شہر غربت میں اے موت دیر سے نہ آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جو بھی جاتا ہے لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ زیر زمین غالباً سکون بہت ہے، پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ مصائب ہمیں واشنگ مشین کی طرح گھماتے ہوئے اتھل پتھل کر دیتے ہیں، مگر آخرکار ہم صاف ستھرے اور چمکدار بن جاتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر ہی فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جن کے پاس کفن خریدنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ بس یہی فرق ہے شرعی اور جمہوری نظام میں۔ ذرا سی طبیعت کیا خراب ہوئی میری، بچے وکیل کو بلا لائے طبیب سے پہلے۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیر پہ دھول بہت ہے۔ درزی نے آستین کا ناپ لیتے ہوئے پوچھا، جناب کتنے سانپوں کی گنجائش رکھنی ہے؟ غیروں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اپنوں کو اپنا بنانا بہت مشکل ہے۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ کافی دنوں سے کوئی زخم نہیں ملا، پتہ تو کرو اپنے ہیں کہاں؟ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ باپ کی لائف گزر جاتی ہے بیٹے کی لائف بناتے ہوئے، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں انہیں فرشتے رشک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لفظوں سے میری موت ممکن نہ تھی، پھر ہوا یوں کہ جذبوں پہ وار کیا گیا۔ ایسی تربیت صرف نیک والدین ہی کر سکتے ہیں، ہزاروں روپے لینے والے تعلیم ادارے نہیں۔ کہنا تھا کہ برانڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کئی گھروں میں چولہا ان چیزوں کے بکنے سے ہی چلتا ہے۔ کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں ایسے لوگوں سے، پھر بھلے آپ خود نہ کھائیں، کسی غریب کو ہی کھانے کو دے دیا کریں۔ کتنی ہی لاتعداد گاڑیاں اس سڑک سے گزری ہوں گی، اور اتنی ہی لاتعداد بار اس غریب کی آس جاگی ہوگی اور پھر مر گئی ہوگی۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ ایک نہ ایک دن حاصل کر لوں گا منزل، ٹھوکریں زہر تو نہیں جو کھا کے مر جاؤں گا۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا،
امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کر جب ایک غریب بچے نے کہا کہ کوئی ایسی دوا دیں جس سے بھوک نہ لگے، اللہ تعالیٰ سب غریبوں پر اپنا فضل و کرم کرے۔ خوشی کے بھی اپنے مطلب ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا تو دوسرا اسے بیچ کر۔ تجھے سجا دیا، مجھے بے لباس رکھا، خدا جانے تو قیمتی ہے یا میں۔ 50,000 تنخواہ والا افسر جب 12,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ غرور کس چیز کا جب مٹی میں ہی جانا ہے۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسان کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ والدین راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے۔ جس گھر میں ماں کی عزت نہیں وہ گھر ضرور برباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے اللہ کے نام پر مانگے تو اسے دو۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ زندگی ذرا سی لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ چوٹ لگنا بہت ضروری تھا، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ آج کل 4 رشتہ دار تبھی اکٹھے چلتے ہیں جب 5واں کاندھے پر اٹھایا ہو۔ باپ بانٹ رہا تھا جائیداد بچوں میں، بیٹیاں خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ راستے پر کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ مغرب کے لوگ شراب پی کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ نماز پڑھ کر غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرات کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری تکلیفوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔